من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان بھائیوں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ آج پہلی دفعہ آپ کی اس مسجد کے اندر ایسی محفل کے اندر حاضری ہوئی ہے اور آپ سے ملاقات کا اللہ تبارک و تعالی نے موقع بنایا ہے۔ آیا تو پہلے بھی ہوں ایک دو دفعہ، لیکن آپ سے ملاقات آج پہلی دفعہ ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے، شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ بزرگوں سے، بھائیوں سے جو ملاقات ہوئی ہے وہ بھی ایک دین کی نسبت سے ہو رہی ہے۔ اور آپ کی ماشاءاللہ یہ جو جامع مسجد ہے
اس کے اندر داخل ہوتے ہی دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ ماشاءاللہ یہاں کے لوگوں نے اس مسجد کو دل سے تعمیر کروایا ہے، شوق سے تعمیر کروایا ہے۔ مسجد تو ویسے بھی اللہ کا گھر ہے، خوبصورت ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یہاں کے منتظمین کو، حاجی اسلم صاحب ہیں، بھائی رانا افضل صاحب ہیں، اور بھی جتنے احباب ہیں ان کے ساتھ، اللہ سب کو ماشاءاللہ ان کی محنت اور ان کا شوق، اس کو اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے، اور مزید اللہ تبارک و تعالی ان کو کوشش کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ سب کو اخلاص نصیب فرمائے۔ اخلاص سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہوتی۔ بندہ بڑا پیسہ لگا دے، بڑا خرچہ کر دے، لیکن اس میں اخلاص نہ ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اخلاص سب سے بڑی چیز ہے، اس لیے سب دوست اللہ سے اخلاص مانگا کریں، خرچہ بھی کریں، شوق بھی پورا کریں، لیکن ساتھ ساتھ اللہ سے اخلاص بھی مانگیں۔ اور پھر سب سے بڑی بات کہ اس مسجد کو آباد کرنے کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کو مزید چار چاند لگانے کے لیے ہمارے بھائی حضرت مولانا مفتی عظمت اللہ صاحب کا انتخاب فرمایا، اور انہیں اللہ رب العزت نے چن کے یہاں پر لا کر بٹھایا۔ یہ اللہ کا اور بڑا فضل ہوا، ماشاءاللہ بڑی محنت کر رہے ہیں، ہم موبائل پہ دیکھتے ہیں، فیس بک پہ۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی زندگی میں، عمل کے اندر، علم کے اندر اللہ برکت نصیب فرمائے۔ قدر کیا کرے ایسے لوگوں کی، بڑے مشکل سے ملتے ہیں، بڑے کم لوگ ایسے ملتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے دوست احباب فون کرتے ہیں، جن کو ضرورت ہوتی ہے تو وہ بڑے درد دل سے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے بہت اچھا کوئی عالم جو ہے وہ دیکھ کر، آپ کو اللہ رب العزت نے جو ہے وہ عطا کر دیا۔ بہرحال اللہ سب کی جو ہے وہ کوششوں کو قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی سب کو اسی طرح دین کے ساتھ جوڑے رکھے۔ یہ جو آج ہماری یہ ملاقات ہوئی ہے، دین کی نسبت سے ہم یہاں پر جمع ہیں، اپنی نیتوں کو قربان کر کے یہاں پر بیٹھے ہیں۔ میں بھی اپنی نیت کو قربان کر کے آپ کے پاس آیا ہوں، اور آپ بھی نیت قربان کر کے ابھی تک یہاں بیٹھے ہیں۔ اس ملاقات کا مقصد کیا ہے؟ جو ہماری جماعت جمعیت اشاعت التوحید و سنہ ہر موقع مناسبت سے دروس کا انعقاد کرتی ہے، تمام جماعتیں کرتی ہیں، تو اسی سلسلے میں محرم کی جو دروس رکھے گئے تھے، تو میری ڈیوٹی اور مجھے حکم ہوا کہ آپ نے ماگٹ کے اندر درس قرآن دینا ہے، اور اس درس قرآن کا عنوان ہے شہدائے اسلام۔ تو اسی مناسبت سے قرآن و حدیث سے میں چند منٹ کے لیے آپ کے سامنے گفتگو کروں گا، لیکن چند منٹ ہیں تو میں آپ کی توجہ چاہوں گا، کیونکہ اگر سامعین کی توجہ نہ ہو تو پھر جو مقرر ہوتا ہے اس کے لیے پریشانی بنتی ہے۔ اگر آپ محسوس نہ کریں تو میری خواہش ہے کہ آپ جو الگ الگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ جمع ہو جائیں، تو اس سے اللہ کی رحمت مزید جو ہے متوجہ ہو جاتی ہے۔ فرمایا کہ ایسی مجلسوں کو، ایسی محفلوں کو جہاں پر اللہ کا قرآن پڑھا جائے، فرشتے رحمت والے انہیں گھیر لیتے ہیں۔ اس لیے مل کر بیٹھے تاکہ جو ہے وہ بات دل میں اتر جائے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اٹھ کر آگے آنا قبول فرمائے۔ شہدائے اسلام، اسلام کے شہداء،
یہ جو شہداء ہے یہ لفظ جمع ہے اور اس کا مفرد اور واحد آتا ہے شہید. کیا آتا ہے؟ شہید. شہید ایک، شہداء بہت سارے. شہید کیا ہے؟ شہید کون ہوتا ہے؟ تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ میدان جہاد میں جاتا ہے اخلاص کے ساتھ، دکھلاوا مقصود نہیں ہوتا، اپنا مال لے کر، جان قربان کرنے کا نظریہ لے کر میدان جہاد میں جاتا ہے اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے اللہ کا کلمہ توحید جو ہے اس کو بلند کرنے کے لیے لڑتا ہے، کوشش کرتا ہے اور لڑتے لڑتے وہ مارا جاتا ہے، اس بندے کو کہتے ہیں شہید. اس کو کیا کہتے ہیں؟ شہید. او بھائی کسی کو زیادہ طاقت بزرگ کر کے بیٹھے تو تسی پیچھے ٹیک لا کر واہ بھائی نوجوان ہو. بھائی آپ نے اسلام کی آبیاری کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے نکلنا ہے اور آپ ابھی سے تھک گئے. اور موضوع بھی کیا ہے؟ ان لوگوں کا ذکر ہونے لگا ہے جنہوں نے اسلام کے لیے جانیں قربان کی اور آپ صحیح قربانی دے. ماشاءاللہ یہی بڑے ہوں گے، نوجوان ہوں گے تو انہی کے اندر اللہ جذبہ پیدا کریں گے اور یہ اسلام کی حفاظت کریں گے. اور شہید اس کا بڑا مقام ہے. قرآن و حدیث میں بڑا مقام بیان کیا گیا ہے شہید کا. شہداء اسلام جو ہیں جنہوں نے اسلام کی خاطر قربانیاں کی ہیں، ہم تو سمجھتے ہیں گھر میں بیٹھے بٹھائے اسلام مل گیا، لیکن یہ اسلام ہم تک بغیر قربانیوں کے یا بغیر مشکلوں کے نہیں پہنچا، بلکہ اس کے پہنچنے کے پیچھے بڑی قربانیاں اور بڑی مشکلات جو ہم تک بڑی آسانی سے ہم نے لے لیا ہے، لیکن اس کی قدر نہیں. ہمیں بیٹھے بٹھائے بھی کیا، جان بھی قربان کیا انہوں نے، مال بھی قربان، اولاد بھی قربان کی، قربانیاں دی ہیں، تو اس کے بعد یہ اسلام ہم تک پہنچا ہے. صحابہ کرام نے قربانیاں دی، تابعین نے، تبع تابعین نے، اور آج تک علماء قربانیاں دیتے آ رہے ہیں اس اسلام کی خاطر، شہید ہوتے آ رہے ہیں. اور یہ جو شہادت ہے، جو شہید پاتا ہے، یہ میرے رب کا بہت بڑا انعام ہے. یہ کوئی بری چیز نہیں، یہ رب کا کیا ہے جی؟ انعام ہے. کچھ لوگوں نے غلط باتیں سنا سنا کے لوگوں کو یہ باور کروایا کہ شہادت اچھی چیز نہیں، شہادت بری چیز ہے، جس کی وجہ سے وہ اس مہینے کو بھی پورا کہتے ہیں، منحوس کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اس مہینے میں شہادت ہوئی ہے اس لیے یہ مہینہ اچھا شوق مناتے ہیں. لیکن ہم مسلمان ہیں اور ہم قرآن و حدیث سے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ شہادت یہ اچھی چیز ہے، اللہ کی نعمت ہے، بری چیز نہیں ہے. اگر بری چیز ہوتی تو پھر شہید کا اتنا مقام اللہ کیوں بیان کرتا؟ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے، جو میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے.
اس کے اندر شہید کا مقام بیان ہوا ہے، اور ہمیں یہ بات قرآن نے سمجھائی ہے کہ شہادت ایک نعمت ہے۔ فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں، قتل کر دیے جائیں، جان چلی جائے اللہ کے راستے میں لڑتے لڑتے، وَلَا تَقُولُوا، نہ کہو تم ان کو اموات، مردہ، ان کو مردہ نہیں کہنا۔ یا اللہ پھر کیا کہنا ہے؟ مردہ نہیں کہنا۔ اللہ فرماتے ہیں شہادت کی وجہ سے انہیں اتنا مقام ملا ہے، تم نے ان کو مردہ بھی نہیں کہنا، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ یا اللہ کیسی زندگی ہے، کیسے وہ زندہ ہیں؟ ہم نے ان کو مردہ نہیں کہنا، وہ زندہ ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، وہ ایسی زندگی ہے کہ اس کا شعور تمہیں نہیں ہے۔ یہ دنیا والی زندگی ہے جو ہم گزار رہے ہیں، جو ہم جی رہے ہیں۔ اس دنیا میں ہم کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، سوتے بھی ہیں، جاگتے بھی ہیں، خوشیاں غمیاں بھی ہیں، شادی بیاہ بھی ہیں، فوتگیاں بھی ہیں، سب کچھ اس دنیا میں ہے، اور ہمیں اس دنیا کی زندگی کا شعور ہے۔ ہمیں اس دنیا کی زندگی کا شعور ہے، کھا پی رہے ہیں، چل پھر رہے ہیں، سو جاگ رہے ہیں، شعور ہے تمہیں۔ لیکن فرمایا شہید کی زندگی ایسی زندگی ہے جس کا تمہیں شعور نہیں ہے۔ الہ العالمین، پھر وہ کیسی زندگی ہے؟ کوئی آیت کی تھوڑی تفسیر ہونی چاہیے، آیت کی وضاحت ہونی چاہیے۔ رب العالمین کا قرآن اس آیت کی تفسیر کرتا ہے، وضاحت کرتا ہے۔ سنیے رب کا قرآن ہے، سورۃ آل عمران ہے، پارہ نمبر جو 4 ہے۔ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ سبحان اللہ۔ فرمایا تم ایسے لوگوں کو مردہ گمان نہ کرو، ایسے لوگوں کو مردہ گمان نہ کرو۔ الہ العالمین زندہ ہے، کیسے زندہ ہے؟ فرمایا عند ربہم یرزقون، وہ اپنے رب کے پاس رزق کھاتے ہیں، جنت میں زندہ ہے، جنت میں رزق حاصل کرتے ہیں۔ اور رزق کون سا ہے؟ آپ بھی بتلائیے، یہ دنیا والی دالیں، یہ دنیا والی سبزیاں، یہ رزق ہے؟ یہ دنیا والا ڈالڈا گھی، یہ دنیا والا 2 نمبر گھی کھائے بندہ نالیوں میں ہی پھنس جاتا ہے، بندہ پھر پریشان۔ ایسا رزق ہے کیا؟ کون سا رزق ہے؟ جنت والا رزق، دنیا والا رزق نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جنت میں میرے پاس شہید رزق کھاتے ہیں۔ او میرے دوستو، آنگن کے رہنے والے لوگوں، دائیں بائیں سے آنے والے لوگوں، اگر دنیا والا رزق نہیں ہے، اگر رزق جنت والا ہے، تو پھر مان لیجیے زندگی بھی دنیا والی، زندگی بھی جنت والی ہے۔ شہید کا بڑا مقام ہے، ابھی تک اس کا خون زمین پر نہیں گرتا، اس سے پہلے یہ اللہ دیدار نصیب کر دیتے ہیں۔ لگتا ہے تعریف کی نظر لگتی، لیکن ہم نے سپیکر کا تو نام ہی نہیں دیا، نظر سپیکر کو لگتی ہے۔
تو شہید کا مقام اتنا ہے کہ اللہ نے فرمایا اسے مردہ نہیں کہنا، وہ زندہ ہے اپنے رب کے پاس جنت میں۔ اسی طرح رب العالمین فرماتے ہیں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ان کی جانیں ان کے مال خرید لیے، ان کی جانیں ان کے مال خرید لیے۔ کیسے؟ ایمان والا اپنا مال اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کرتا ہے، شہادت حاصل کرتا ہے، شہید ہو جاتا ہے۔ اللہ نے انسانوں ایمان والوں کے، صحابہ کرام کے، ایمان والوں کے، اسلام قبول کرنے والوں کے جانے اور ان کے مال خرید لیے۔ کس کے بدلے میں؟ اللہ فرماتا ہے بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اس کے بدلے میں اللہ نے انہیں جنت عطا کی ہے۔ شہیدوں کی جان قربان کرنے کے بعد اللہ نے جانیں خرید کر بدلے میں جنت عطا کی ہے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراة والانجیل والقرآن ومن اوفی من اللہ واستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ۔ کہا میں 2 منٹ رک جاؤں، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، آپ کی توجہ ادھر ہے، پھیلا دیتے ہیں۔ ہاں جی توجہ ہے، توجہ کی۔ شہید کا مقام عرض کرنا، شہادت اللہ کی نعمت ہے، تبھی تو شہید کا مقام آنا ہے۔ شہید کو اللہ نے مقام عطا کیا ہے، اللہ نے جو شان عطا کی ہے، شہادت نعمت ہے تبھی تو یہ ملا ہے۔ اگر شہادت اچھی چیز نہ ہوتی، پوری چیز ہوتی تو پھر مقام کا حاصل ہوتا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے شہید ایمان والوں سے ان کے مال ان کی جانیں خرید لی، بدلے میں اللہ نے جنت عطا کی ہے، بدلے میں اللہ نے جنت عطا کی ہے۔ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جنت دے دی۔ یہ خریدنے والا کون ہے؟ اللہ۔ بیچنے والے ایمان والے، بیچا کیا جا رہا ہے؟ اپنا مال اپنی جان، کس کے بدلے میں بیچا جا رہا ہے؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جنت کے بدلے میں بیچا جا رہا ہے۔ فرمایا شہید جب میرے راستے میں اپنی جان قربان کرتا ہے، میں اس کے لیے فوراً جنت کے فیصلے فرما دیتا ہوں۔ میرے راستے میں شہید ہوتا ہے، یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، اللہ کے راستے میں قتال کرتا ہے، یا تو مارتا ہے یا شہید ہو جاتا ہے، میں اسے بدلے کے اندر جنت عطا کرتا ہوں۔ اور یہ وہ نعمت ہے، یہ وہ نعمت ہے اللہ کی کہ جس کی میرے باپ بھی تمنا کر رہے ہیں۔
امام الانبیاء بھی تمنا کر رہے ہیں، امام الانبیاء بھی خواہش کر رہے ہیں، رسولوں کا سردار تمنا کر رہا ہے اور کیا کہتا ہے لَوَدِدتُّ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ۔ اے میرے پروردگار، میری تمنا ہے، میری چاہت ہے کہ میں تیرے راستے میں لڑوں اور شہید ہو جاؤں۔ اللہ اس نے تمنا کی ہے امام الانبیاء نے تمنا کی ہے۔ اگر یہ شہادت اچھی چیز نہ ہوتی تو اللہ کے نبی تمنا کرتے؟ اچھی چیز ہے تبھی تو تمنا کی جا رہی ہے۔ الہ العالمین میں تیرے راستے میں شہید کر دیا جاؤں، میرا جی چاہتا ہے، میری تمنا ہے۔ ثم احیا، ایک دفعہ نہیں پھر دوبارہ زندہ کیا جاؤں، ثم اقتل، پھر شہید کر دیا جاؤں، ثم احیا، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر دوبارہ شہید کر دیا جاؤں۔ اور یہ زندگی کیسی زندگی ہے میرے دوستوں، جو اللہ کے پیغمبر مانگ رہے ہیں، اللہ کے پیغمبر مانگ رہے ہیں یا اللہ مجھے دوبارہ زندہ کر، پھر میں قتل ہو جاؤں، شہید ہو جاؤں۔ یہ زندگی دنیا والی زندگی مانگی جا رہی ہے۔ اور اللہ کے پیغمبر نے مسئلہ سمجھایا کہ جب ایک دفعہ انسان شہید ہو کر، فوت ہو کر روح نکل جائے کسی کی، تو وہ جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر دوبارہ اس دنیا میں واپس نہیں آ سکتا قیامت تک۔ اس لیے تو اللہ کے پیغمبر دعا کر رہے ہیں یا اللہ میری چاہت ہے کہ میں جب ایک دفعہ چلا جاؤں، قانون تو یہ ہے کہ واپسی کا کوئی چکر نہیں، لیکن ثم احیا، لیکن میری چاہت ہے کہ میں پھر دنیا میں اللہ آپ میری روح واپس لوٹائیں جسم کے اندر، اور میں زندہ ہو کر دوبارہ جہاد کروں، پھر شہید۔ اللہ کے محبوب نے تمنا کی، شان والا پیغمبر تمنا کر رہا ہے، مقام والا پیغمبر، عظمت والا پیغمبر، بڑی شان والا پیغمبر، وہ پیغمبر ہے جس دھرتی پہ چلتا ہے اللہ اس دھرتی کی قسمیں اٹھائے ہیں، اور قرآن بولتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ جس دھرتی پہ چلتا ہے اللہ اس کی قسمیں اٹھاتے ہیں، اگر وہ آسمانوں کی طرف دیکھتا ہے تو اللہ کی طرف سے تسلی آنے لگتی ہے۔ اور میرا پیغمبر ادنا تقلب وجهك في السماء، میرے پیغمبر آپ اپنا چہرہ اٹھا کر آسمانوں کی طرف نہ دیکھیے، اتنی مشقت نہ کیجیے، اتنی تکلیف نہ کیجیے، ہم آپ کی مرضی کے مطابق قبلہ تبدیل کر دیں گے۔ شان والا پیغمبر وہ شہادت مانگ رہا ہے، جب اتنی شان والا پیغمبر، اتنے مقام والا پیغمبر شہادت مانگ رہا ہے، اتنی شان والا پیر استاد نبی شہادت مانگ رہا ہے، تو پھر اس کے مرید، اس کے شاگرد، اس کے صحابہ کیسے پیچھے رہتے؟ وہ کیسے پیچھے رہتے؟ وہ بھی مانگنے لگ گئے، دعا کرنے لگ گئے اور کہتے ہیں اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک۔ اے اللہ، اے میرے پروردگار، ہماری چاہت ہے ہمیں اپنے راستے کے اندر شہادت کی موت نصیب فرما دے۔ شہادت کی موت بھی اپنے رسول مدینہ الرسول کے اندر عطا فرما، اپنے محبوب کے شہر میں عطا فرما۔ صحابہ بھی دعائیں کر رہے ہیں، نبی بھی دعائیں کرتا ہے، صحابہ بھی دعائیں کرتے ہیں، تو مسئلہ سمجھ آیا، شہادت پوری چیز نہیں ہے، شہادت بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ صحابہ نے جس کو مانگا اور پھر شہادت دی، قربانیاں دی، صرف زبان سے نہیں تھا،
آج مسلمان تو کوئی بات کرتا ہے تو زبان پر ہوتی ہے، دل میں نہیں ہوتی، لیکن وہ جو بات کیا کرتے تھے وہ دل سے کیا کرتے تھے، کیونکہ صحابہ میں منافقت ہے، اخلاص سے تقوی سے بھرے ہوئے تھے، جس کے تقوی کی گواہی اللہ نے دی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر ہم نے آپ کو شاگرد کیے تھے، استاد آپ تھے۔ قانون تو یہ ہوتا ہے کہ جو استاد ہوتا ہے ان شاگردوں کا کبھی کبھی امتحان بھی لیا کرتا ہے، لیکن میرے پیغمبر جن شاگردوں پر آپ نے محنت کی ہے استاد آپ ہیں، لیکن امتحان آپ نہیں لیں گے، امتحان ہم خود لیں گے۔ اور جب اللہ نے امتحان لیا، اللہ نے مہریں لگائی، میرے پیغمبر ہم نے ان لوگوں کا امتحان لیا ہے اور پھر ہمیں ان کے دلوں میں صرف تقوی نظر آیا ہے۔ جس کے دل میں تقوی ہو میرے دوستو، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، وہ کسی کا حق غصب نہیں کرتا۔ جس کے دل میں تقوی موجود ہو، صحابہ کے دلوں میں تقوی موجود تھا، دلوں میں جو بات ہوتی وہی زبان پہ آیا کرتی تھی۔ صحابہ کرام نے شہادت مانگی بھی، پھر یہ جذبہ قربانی کرتے ہوئے نظر بھی آیا۔ صحابہ کرام نے کیسے قربانیاں دی؟ آئیے میرے محبوب کے ایک صحابی ایک شہید کا واقعہ سنیے، حدیث کے اندر مذکور ہے۔ میرے محبوب کے ایک یار ہے، ایک صحابی ہے جن کا نام عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، معذور ہے، ایک ٹانگ چھوٹی ہے، ایک ٹانگ بڑی ہے، صحیح طرح چل بھی نہیں سکتے۔ ان کے 4 بیٹے ہیں، غزوہ احد کا موقع ہے، اللہ کے نبی نے اعلان فرما دیا آؤ صحابہ کرام اکٹھے ہو جاؤ، مال بھی لے آؤ، جانے کی نذرانہ پیش کرو اپنی جانوں کا۔ احد کا میدان ہے، اس وقت صحابہ کرام اکٹھے ہوئے اور جہاد کے لیے تیار ہو گئے۔ اس صحابی کے 4 بیٹے ہیں، وہ بھی آ گئے اور آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم تو جہاد کے لیے تیار ہیں اور ہمارے والد بھی تیار ہیں، تیار ہے، ضد کر رہے ہیں، ہم نے بڑا منع کیا، ان کی ایک ٹانگ کمزور ہے، چل نہیں سکتے، چھوٹی ہے، معذور ہے، اور معذور کے لیے تو گنجائش ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں گنجائش ہے، چلو میں ان کو سمجھاتا ہوں، لاؤ میرے پاس ان کو، میں ان کو بتاتا ہوں، میں سمجھاتا ہوں کہ وہ جہاد میں نہ بھی جائے تو ان کے لیے گناہ نہیں ہے، وہ معذور ہے، ان کا عذر ہے۔ جب عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے، نبی علیہ السلام نے منع کیا۔ عمر بن جموح میرے پیغمبر کے اس پیارے صحابی نے بڑا پیارا جواب دیا، کہنے لگے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کس کا جی نہیں چاہتا کہ وہ جنت میں چلا جائے؟ کس کا جی نہیں چاہتا کہ وہ جنت میں چلا جائے؟ کس کا دل نہیں کرتا کہ وہ جنت میں چلا جائے؟ میرا دل کرتا ہے، میں چاہتا ہوں میں جنت میں چلا جاؤں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ٹھیک ہے، ضد کرتا ہے، کیا ضرورت ہے؟ یہ واپس جاتے ہیں گھر میں، تیاری کی، اور ان کی بیوی کہتی ہے ہنس لوگ کے مذاق کر رہی ہے، بیوی شوق سے مذاق کرتی ہے، مذاق کرتے ہوئے کہتی ہے آپ تو معذور ہیں، آپ کیسے لڑائی کریں گے؟ مسکرا رہی ہے، آپ کی تو ایک ٹانگ چھوٹی ہے، کیسے چلیں گے وہاں پر تو جلدی میں چلنا ہوتا ہے، تلوار چلانی ہوتی ہے، قوت ہونی چاہیے۔ یہ صحابی اس وقت اپنی بیوی کی بات سنتے ہیں، دل میں درد ہوا اور فوراً ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک ولا تردنی الی اہلی۔ اے میرے پروردگار میں دعا کرتا ہوں مجھے اپنے راستے میں شہادت کی موت عطا فرما اور مجھے اپنے گھر میں واپس نہ لوٹا۔
اور ساتھ ساتھ زبان پہ آ رہی ہے اے میرے پروردگار الہ العالمین میں جنت کا شوق رکھتا ہوں میں جنت کا مشتاق ہوں انی لمشتاق للجنہ میں جنت کا اشتیاق رکھتا ہوں صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ میرے پیغمبر کے صحابی تلوار چلاتے چلاتے دشمنوں کو مارتے مارتے خود بھی شہید ہو گئے خود بھی اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کر دی ہے جس وقت غزوہ ختم ہوا جہاد مکمل ہوا اب ایمان والے جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے تھے اللہ کے نبی نے فرمایا ان کی لاشیں اٹھاؤ لے جاؤ مدینہ میں ان کی لاشوں کو دفن کرتے ہیں ان کی لاشوں کو وہاں پر دفناتے ہیں جس وقت عمر بن جموع کی لاش ان کا جو وجود ہے ان کا جسم ہے وہ اونٹنی پر رکھتے ہیں اور اونٹنی کو مدینہ کی طرف چلاتے ہیں اونٹنی مدینہ کی طرف نہیں چلتی ہے احد کی طرف چلاتے ہیں احد کی طرف بھاگنے لگ جاتی ہے مدینہ کی طرف چلاتے ہیں وہی بیٹھ جاتی ہے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اے صحابہ جاؤ اس کی بیوی سے جا کر پوچھ کر آؤ جس وقت یہ گھر سے نکلنے لگا تھا کوئی دعا تو نہیں کی تھی اللہ کے پیغمبر کے صحابہ اس کی بیوی کے پاس جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں عمر بن جموع نے کوئی بات تو نہیں کی تھی کوئی دعا تو نہیں کی تھی اس کی بیوی نے بتایا ہاں نکلتے وقت میں نے اس کے ساتھ مذاق کیا تھا اس نے جی آگے سے دعا کی اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک ولا تردنی الی اہلی اے میرے پروردگار مجھے شہادت کی موت عطا کرنا اور مجھے اپنے گھر میں واپس نہ لوٹانا اللہ کے پیغمبر کے پاس جب صحابہ واپس آئے اور یہ سارا قصہ بتایا اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں میرے صحابہ اس کی لاش کو یہی میدان احد کے اندر دفن کر دو اللہ نے میرے اس صحابے کی دعا قبول کر لی ہے سبحان اللہ یہ صحابہ کا شوق تھا ان کو کہا جاتا ہے شہداء اسلام اور بھی بڑے صحابہ کرام بڑے مسلمان جو اللہ کے راستے میں شہید ہوئے جانیں قربان کی میرے پیغمبر کے کئی صحابہ ہیں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کون سنا ہے یہ وہ عورت ہے جنہوں نے اسلام کی خاطر سب سے پہلے قربانی دی اور ان کی شہادت بھی بڑی دردناک بڑی دردناک جس وقت کفار نے ان کو ختم کرنا چاہا شہید کرنا چاہا ان کی ایک ٹانگ سے رسی باندھ کر اونٹنی کے پیچھے باندھ دی دوسری ٹانگ پہ رسی باندھ کر دوسری اونٹنی کے پیچھے باندھ دی اور پھر دونوں کو مخالف سمت میں چلایا ایک اونٹنی ادھر اور حضرت سمیہ کا دھڑ اسلام کی خاطر قربان کر رہی اپنی جان کو ایک دھڑ ادھر جا رہا ہے ایک دھڑ ادھر جا رہا ہے اور زبان پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سبحان اللہ کہتی ہے اپنے دھڑ کو الگ کروا سکتی ہوں لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کلمہ پڑھا ہے اسے اپنے دل سے نہیں نکال سکتی سبحان اللہ شہداء اسلام کی خاطر قربانی ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ باقی صحابہ بھی اللہ سے شہادت مانگتے ہیں خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ بڑی جنگیں کی اور میدان جنگ کے ماہر تھے احد کا جو واقعہ ہوا تھا جس میں فتح شکست میں ضروری تو یہی تھے کہ جس وقت انہوں نے دیکھا کہ صحابہ تو کرنا چھوڑ کر چلے گئے انہوں نے پیچھے سے حملہ کیا گن تھے ان کے پاس اس وقت بھی مسلمان نہیں تھے بعد میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے
ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا، شہادت کی تمنا کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی شہادت کی تمنا کرتے ہیں۔ امام الانبیاء نے شہادت کی تمنا کی، صحابہ کرام نے تمنا کی اور دعائیں کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی دعا کرتے ہیں۔ میرے معمول کے چچا، پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی اسلام کی خاطر شہید ہو گئے، میدان احد کے اندر لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ وحشی بن حرب جو بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو کرائے کا قاتل بن کر شہید کیا، پیسے دے کر بھیجا ہوا نبی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان قریبی لوگوں کو جو ہے وہ ختم کرنا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے دل کو زیادہ دکھ۔ امام الانبیاء کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں میرے پیغمبر کے، وہ سید الشہداء ہیں جن کو میرے پیغمبر سے بڑا پیار اور جن سے میرے پیغمبر کو بڑا پیار۔ لوگوں سے پوچھا میرے والد کیسے تھے، کیونکہ اللہ کے نبی نے اپنے والد کو دیکھا نہیں تھا، وفات ہو گئی آپ کی پیدائش سے پہلے ہی۔ کہتے ہیں لوگوں سے میرے والد کیسے تھے، ان کا حلیہ کیسا تھا، ان کی شکل و صورت کیسی تھی، اللہ کے نبی کو لوگوں نے بتایا اپنے چچا امیر حمزہ کو دیکھ لیا کرو، بالکل ہو عبداللہ کے والد بھی ایسے تھے۔ نبی اسلام فرماتے ہیں جب مجھے خواہش ہوتی نا والد کی یاد آتی تو میں اپنے چچا امیر حمزہ کو دیکھ لیتا ہوں۔ بڑی بےدردی سے شہید کیا گیا۔ شہید کرنے کے بعد اس قاتل نے جو اس وقت تک کبھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے وحشی بن حرب نے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، پوچھنا آنکھ کے نکال، کان کاٹ، آزار کاٹ، بڑی بےدردی سے شہید کیا۔ اور حتیٰ کہ اس حالت میں صحابہ نے ان کو پایا کہ پہچانے نہیں جا رہے تھے کہ یہ کون ہے۔ بلوایا گیا ان کے رشتہ داروں، بھائی یہ کون ہے تو پہچان۔ انہوں نے بتایا کہ یہ آپ کے چچا امیر حمزہ جو اسلام کی خاطر اللہ کے راستے میں قربان شہید ہو گئے۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ جس وقت اللہ کے پیغمبر نے ان کی شہادت کو، اتنا دردناک شہادت کو دیکھا، دل اتنا دکھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور ایک اعلان کرتے ہیں، کہتے ہیں میں ایک کے بدلے 70 ماروں گا، میں ایک کے بدلے 70 ماروں گا۔ اوپر سے امان آئی میرے پیغمبر آپ نے جو اعلان کیا ہے یہ آپ کا اعلان آپ کی چاہت کبھی نہیں پوری ہونے دیں گے۔ آپ تو کہتے ہیں ایک کے بدلے 70 ماریں گے، میرے پیغمبر ہم ایک بھی نہیں مارنے دیں گے، بلکہ آپ کے چچا کے قاتل وحشی بن حرب کو بھی آپ کا غلام بنا دیں گے۔ چاہت کس کی پوری ہوئی؟ اللہ کی۔ اللہ کے پیغمبر کیا کہہ رہے تھے کہ میں ایک کے بدلے 70 ماروں گا، اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر نہیں، ایک بھی نہیں مارنے دیں گے۔ چاہت اللہ کی پوری ہوئی ہے۔ قاتل کو بھی غلام بنا کے میرے پیغمبر کے قدموں میں وحشی بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لے آئے، اللہ کے پیغمبر کے صحابی بن گئے۔ فرمایا چاہت میری پوری ہوتی ہے، اس لیے میرے دوستوں آپ کی جو چاہت ہوتی ہے اس چاہت کو اللہ کی چاہت پہ چھوڑ دیا کرے۔ آپ کی چاہتیں اللہ پوری کر دیں گے، اگر اپنی چاہت کے پیچھے پڑ جائیں گے تو ذلیل ہو جائیں گے، کبھی نہیں پوری ہوگی۔ اس لیے اپنی چاہتوں کو اللہ کی چاہت کے پیچھے چھوڑ، جسے اللہ چاہتے ہدایت ملتی ہے۔ وحشی بن حرب کو ہدایت مل گئی، حالانکہ میرے پیغمبر کے چچا کا قاتل تھا، شاید اس کے دل کے اندر طلب موجود تھی، اللہ کا کچھ نہ کچھ پیار موجود تھا، لیکن طالب تھے نا، طلب تھی،
لیکن میرے دوستو اگر بندہ کوئی طالب نہ ہو نا ہدایت کا تو پھر ابو طالب کو بھی ہدایت نصیب نہیں ہوتی. اگر بندہ طالب نہ ہو ابو طالب کو بھی ہدایت نصیب نہیں ہوا کرتی. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. یہ میرا موضوع نہیں ہے. کہاں جو ہے وہ بات چھڑ گئی, موضوع کی طرف واپس آئیں. ہاں یہ بات سے بات نکلتی چلی جاتی ہے. ہمارے استاد مکرم تھے شفقت حیات صاحب, اگر بولا نا شفقت حیات صاحب, مفتی صاحب شفقت حیات صاحب ماشاءاللہ بہت ہی جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو علم سے نوازا ہے. تو وہ کہا کرتے تھے, وہ جب سبق پڑھایا کرتے تھے تو ان کا سبق بڑا لمبا ہوا کرتا تھا, تو سبق کم باتیں زیادہ تربیت کرتے تھے ساتھ. تو وہ کہا کرتے تھے کہ بات سے بات نکل ہی جاتی, گل وچوں گل تے نکل ہی جاتی, بات سے باتیں نکل جا رہی. تو سید جو ہے وہ شہداء اسلام کی بات کر رہا ہے, اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی شہادت کی تمنا کر رہے, دعا مانگ رہے اور کہتے ہیں اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک. اے میرے پروردگار مجھے شہادت کی موت عطا فرما, اور شہادت کی موت اپنے محبوب کے شہر میں عطا فرما. سبحان اللہ. صحابہ بڑے حیران ہیں, بڑے پریشان, بڑے متاثر. مدینہ الرسول میں شہادت کی موت یہ کیسے؟ اتنا پیارا صحابہ کرام کا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دعائیں مانگ رہے ہیں. پھر لوگوں نے یہ منظر دیکھا, وہاں پر موجود حضرات نے یہ منظر دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر کی دعا بھی قبول کی اور دعا سے بڑھ کر عطا کیا کہ اللہ نے شہادت کی موت بھی عطا کی اور مدینہ رسول میں عطا کی اور مصلی رسول پر اللہ اپنی رحمت کے مطابق عطا کرتا ہے. تو میرے دوستو شہداء اسلام کی بڑی قربانیاں ہیں, ان قربانیوں کی وجہ سے اسلام ہم تک پہنچا ہے. اس لیے ہمیں بھی چاہیے ان شہداء اسلام کی سیرت پڑھ کر ان کی قدر کریں, ان کی قربانیوں کی قدر کریں, اور پھر جو اسلام ہم تک پہنچا ہے قربانیوں کی وجہ سے اس کی قدر کریں. اور وہ اسلام جو ہے اس کی قدر کب ہو سکتی ہے؟ جب ہم دین کی طرف آئیں گے, اور دین کی طرف آئیں گے سب سے پہلی بات, سب سے پہلی کتاب جو ہماری رہنمائی کرے گی وہ رب کا قرآن ہوگا. رب کا قرآن ہوگا, کسی اور طرف ہم نہیں جائیں گے, ہم رہنمائی لیں گے قرآن سے. تو اس قرآن کو سمجھنے کے لیے, اس قرآن کو پڑھنے کے لیے آپ کے یہاں حضرت مولانا مفتی صاحب کلاسیں لگاتے ہیں, ترجمے کی کلاسیں ہیں, درس ہوتا ہے. تو تمام احباب بوڑھے جوان چھوٹے بڑے سب جو ہیں وہ ضرور اس دروس کے اندر بھی اور ترجمہ جو قرآن کی کلاس ہے اس کے اندر بھی ضرور شرکت کی کوشش کیا کریں. اس میں کوئی عمر کی پابندی نہیں ہے. کوئی کہتا ہے کہ میری گاڑی سفید ہو گئی, اب میں وہاں پر بیٹھوں گا تو میں کیسا لگوں گا. نہیں میرے دوستوں, قرآن سیکھنے کے لیے صحابہ کئی اسلام لائے تھے لیکن بوڑھے تھے, انہوں نے بھی قرآن سیکھنے کے اندر جو ہے وہ کوئی کمی نہیں چھوڑی, بھرپور طریقے سے رب کا قرآن سیکھا. اس لیے آپ بھی جو ہے ضرور اس کوشش کو لے کر حضرت مولانا مفتی رحمۃ اللہ صاحب سے قرآن سیکھیں. یہی قرآن دنیا میں بھی کام آئے گا, آخرت میں بھی کام آئے گا. وگرنہ آپ کو گمراہ کرنے والے لوگ بڑے ہیں. اگر ہدایت والے رستے پر لا سکتا ہے تو رب کا قرآن ہے. اللہ سمجھ نصیب فرمائے.